قرآن زندہ ہے، قرآن کے ماننے والے زندہ ہیں، قرآن کو جاننے والے زندہ ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے زندہ ہیں، قرآن کو سینے سے لگانے والے زندہ ہیں، اور انشاءاللہ زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، آپ حضرات مستقل کئی گھنٹے سے اپنے اس گاؤں کے دینی ادارے کی کاوشوں، کوششوں، محنتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کانوں سے سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ اس دینی اجلاس میں قرآن پاک کی نسبت پر اس نے ہم سب کو جمع ہونے کی سعادت نصیب فرمائی۔ میرے دوستو، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان کتاب ہے۔ قرآن ایمان اور اسلام کی بقا کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے واسطے سے جو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے، ان کی عظمتوں کو بلند کرتا ہے، ان کو رفعت عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک مغلوبیت کا پہلو ہے، ایک غالبیت کا پہلو ہے۔ غلبے کی زندگی کے انداز الگ تھا اور مغلوبیت کی زندگی کا انداز الگ تھا۔ مغلوبیت کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مدرسہ، قرآن کا مدرسہ دار ارقم کو بنایا، اور اس کے اندر صحابہ کی جماعت اور نئے نئے اسلام میں داخل ہونے والے افراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، اور آنے کے بعد وہاں پر قرآن پاک کو سیکھتے، دین کو سیکھتے، ایمان کو سیکھتے، نماز کو سیکھتے، روزے کے احکامات کو سیکھتے، دین اسلام کے پیغامات کو سیکھتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا صحابہ کو حکم سنایا اور اللہ کے نبی ہجرت کر کے گئے، تو آپ نے سب سے پہلے وہاں جانے کے بعد، ابھی آپ کی ہجرت کا پتہ نہیں تھا، لیکن مدینہ والے جو دو چار مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے بچے اسلام سے مانوس ہو رہے ہیں، ہماری بچیاں اسلام سے مانوس ہو رہی ہیں، اور ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت اتر چکی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ قرآن جو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، اس قرآن کو سکھانے والا کوئی قاری ہمیں مل جائے، جو قرآن کو پڑھ کر، قرآن کو بتلا کر، قرآن کو سمجھا کر ہمیں قرآن کا قاری بنا دے، قرآن کا عالم بنا دے، قرآن کا عامل بنا دے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگر چند صحابہ کو بھیجا۔ ان میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو مکہ کے شہزادوں میں سے ایک شہزادے تھے، مالدار ماں کے بیٹے تھے، ان کو بھیجا کہ جاؤ تم مدینہ والوں کو قرآن سکھلاؤ۔ وہ گئے، اور انہوں نے جانے کے بعد کنواں کی مین پر بیٹھ کر اور درختوں کے سائے میں بیٹھ کر اور مدینہ کے باغات میں بیٹھ کر لوگوں کی گھروں کے پاس جا کر انہوں نے قرآن کو سکھلایا، اور چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کو پڑھنے والے بن گئے، چھوٹی چھوٹی بچی قرآن کی آیتوں کو پڑھنے والی بن گئی، قرآن کی صورتیں ان کو محفوظ ہو گئی، اور ان کے دلوں میں یہ تڑپ پیدا ہو گئی کہ اس قرآن کو جس شخصیت پر اتارا گیا، جس نبی کے اوپر اتارا گیا، اور اس نبی کے واسطے سے یہ قرآن ہمیں ملا ہے، کاش وہ نبی ہمیں دیکھنے کو مل جائے۔ چنانچہ وہ بےتابی اور بے قراری سے انتظار کر رہے تھے کہ لمحات وہ آ گئے جب نبی کا دیدار مکہ کے بچوں اور بچیوں اور عورتوں پر ہونا تھا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینے میں آئے
تو مدینہ کا ماحول عجیب تھا. وہاں کے بچے بیتابی سے انتظار کر رہے تھے, وہاں کی بچیاں بیتابی سے انتظار کر رہی تھی. وہ قرآن کی مناسبت سے ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی مکمل تیاری کر لی تھی, اور مدینہ کے بچے اور بچیاں آپ کا استقبال کر رہی تھی, اور رات و دن آپ کا انتظار کیا جا رہا تھا. جب مدینے والوں کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکل گئے اور ہجرت کے ارادے سے نکل چکے ہیں, تو وہ دنوں رات مدینے سے باہر آ کر قافلے کا انتظار کرتی تھی کہ کوئی آئے گا جو ہمیں یہ خوشخبری سنائے گا کہ تمہارے وہ پیغمبر, جس پیغمبر کا تمہیں انتظار ہے وہ آنے کو ہے, صبح کو پہنچنے والے ہیں, شام کو پہنچنے والے ہیں, دوپہر میں آنے والے ہیں, رات میں پہنچنے والے ہیں. وہ لوگ بیتابی سے انتظار کر رہے تھے. وہ صرف قرآن کی وجہ سے, کیونکہ قرآن کا قاری ان کو مل گیا تھا, قرآن کا عالم ان کو مل گیا تھا, قرآن کا پڑھانے والا ان کو مل گیا تھا, قرآن کو سمجھانے والا ان کو مل گیا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے, انہوں نے استقبال کیا, اپنی آنکھوں پر لیا, اپنے پلکوں پر لیا, اپنے زبان سے استقبال کیا, اور ان کا دیدار کیا, اور ان کے ہاتھوں کو چوما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو آپ نے آنے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی بنیاد رکھی وہ اللہ کا گھر تھا, وہ اللہ کی مسجد تھی. جس مسجد میں آنے والے بچے قرآن پڑھیں گے, جس مسجد میں آنے والے نوجوان نماز سیکھیں گے, جس مسجد میں آنے والے بوڑھے نماز کے سجدہ کریں گے, جس مسجد میں آنے والے لوگ دین کو سیکھیں گے, ایمان کو سیکھیں گے, قرآن کو سیکھیں گے, اسلام کو سیکھیں گے. چنانچہ مسجد قباء کی بنیاد رکھنے کے بعد اللہ کے نبی نے قرآن کا اعلان کر دیا, اور قرآن کے بڑے بڑے قاری مدینے میں آ چکے تھے. مدینے میں درسگاہ قائم ہو گئی تھی. پھر آپ کچھ دنوں کے بعد یہاں سے آگے بڑھے اور مسجد نبوی جس علاقے میں ہے اس اصل مدینے میں گئے, اور وہاں جانے کے بعد آپ کی مسجد میں تمام صحابہ جمع ہو گئے. جوگ در جوگ دوسرے علاقوں سے, سلمان فارسی فارس سے آ گئے, اور عراق کے رہنے والے عراق سے آ گئے, نجران کا قبیلہ نجران سے آ گیا, شام کا قبیلہ شام سے آ گیا, مدینہ اور مکے کے بیچ کی وادیوں کے رہنے والے وہاں سے آ گئے کہ ہم دین سیکھیں گے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. آپ دیکھیں گے کہ لوگ اسلام کے اندر فوج در فوج داخل ہوں گے. اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہیں اور صحابہ آ رہے ہیں, نوجوان آ رہے ہیں, بوڑھے آ رہے ہیں, بچے آ رہے ہیں, عورتیں آ رہی ہیں, اور دین کو سیکھنے کے لیے نبی کے سامنے دو زانو بیٹھ رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ بیٹھے ہیں, زید بن حارثہ بیٹھے ہیں, سلمان فارسی بیٹھے ہیں, ابو ذر غفاری بیٹھے ہیں, بڑے بڑے اجلے صحابہ بیٹھے ہیں, زبیر و طلحہ بیٹھے ہیں, عثمان بیٹھے ہیں, علی بیٹھے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ایمان کا کلمہ پڑھنے والے جب دو زانو آ کر بیٹھتے ہیں, ان میں سے کچھ نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا, ماں کو چھوڑ دیا, باپ کو چھوڑ دیا, بچوں کو چھوڑ دیا, عورتوں کو چھوڑ دیا, قوم کو چھوڑ دیا, قبیلوں کو چھوڑ دیا, برادریوں کو چھوڑ دیا, مال و اسباب کو چھوڑ دیا, اور نبی کے مصلی کے پاس آ کر نبی کو چاروں طرف سے گھیر کر بیٹھ گئے. یا رسول اللہ, آپ بولیں گے ہم محفوظ کریں گے, آپ پڑھیں گے ہم سنیں گے, آپ سنائیں گے ہم سنیں گے, ہم پڑھیں گے آپ سنیں گے, ہم پوچھیں گے آپ بتلائیں گے. اللہ کے نبی سے پوچھنے والے یہ کھاتے کیا تھے؟ نبی کے پاس صدقہ آتا تھا, وہ نبی کا قبول کرتے تھے. نبی کے پاس دودھ آتا تھا, ابو ہریرہ کا وہ گھونٹ ہوتا تھا. نبی کے پاس دانے آتے تھے, ابو ہریرہ اس سے بھوک مٹاتے تھے. اللہ کے نبی کے پاس جو ہدیہ آتا تھا اس میں حصہ ابو ہریرہ کا ہوتا تھا, زید بن حارثہ کا ہوتا تھا, انس بن مالک کا ہوتا تھا, بڑے بڑے اہلِ صحابہ کا ہوتا تھا. میرے دوستو, اس مدرسے میں پڑھنے والے, چبوترے پر بیٹھنے والے, صفہ کے چبوترے پر بیٹھنے والے, نبی کو گھیر کر بیٹھنے والے, نبی سے سیکھنے والے, نبی سے پڑھنے والے, نبی سے لکھنے والے, نبی کے بول کو اپنے ذہن میں محفوظ کرنے والے, نبی کے افعال کو دیکھنے والے, نبی کے اخبار کو سننے والے اتنے بڑے علامہ بن گئے کہ آج دنیا کہتی ہے وہ کون تھے جو نبی کو مدینے کے گھر میں, مدینے کی مسجد میں, مدینے کے مدرسے میں گھیر کر بیٹھتے تھے. دنیا کہتی ہے وہ عبداللہ بن عباس تھے, وہ عبداللہ
ایمان کا کلمہ پڑھ کے توڑ کر کے اسلام کو قبول کر کے نبی کے سامنے دو زانوں بیٹھ چکے تھے اور انہوں نے اپنی جوانی، اپنی عمر، اپنی صحت، اپنی تندرستی، مال، دھن، دولت سب نبی کے قدموں میں نچھاور کر کے یہ کہہ دیا تھا جان مانگیں گے جان دے دیں گے، اولاد مانگیں گے اولاد دے دیں گے، مال مانگیں گے مال دے دیں گے، صحت مانگیں گے سب کچھ دے دیں گے، سب کچھ قربان کر کے نبی کے قدموں میں آ کر بیٹھنے والے اصل وہ طالب علم تھے جن طالب علموں سے اس مدرسے کے طالب علموں کا رشتہ جڑتا ہے۔ میرے دوستو، کوئی بھی دین کا ادارہ جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، اسلام کی تعلیم دیتا ہے، نبی کی سنت کو بیان کرتا ہے، نبی کی غیرت کو بیان کرتا ہے، نبی کی حیا کو بیان کرتا ہے، نبی کے معاملات کو بیان کرتا ہے، نبی کی معاشرت کو بیان کرتا ہے، نبی کے اخبار کو بیان کرتا ہے، اس کا رشتہ اگر صفہ کے ثبوت لے کے ان طالب علموں سے جڑتا ہے تو وہ سچے طالب علم ہے، اگر ان کا رشتہ ان سے نہیں جڑتا تو وہ سچے طالب علم نہیں ہے۔ اور پرکھنے کا انداز یہ ہے کہ نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے والا، نبی کے اخبار سے محبت کرنے والا، نبی کے چہرے سے محبت کرنے والا، نبی کے لباس سے محبت کرنے والا، چاہے وہ مشرق کا ہو، چاہے وہ مغرب کا ہو، چاہے شمال کا ہو، چاہے جنوب کا ہو، چاہے پہاڑوں کا ہو، چاہے وادیوں کا ہو، چاہے دروں کا ہو، چاہے ریگستانوں کا ہو، چاہے گاؤں کا ہو، چاہے شہروں کا ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی خطے کا ہو، اگر اس کو نبی کی محبت اس کے جسم سے، اس کے لباس سے، اس کے چہرے سے، اس کے انداز سے اگر جھلک رہی ہے تو اس کو کہا جائے گا کہ نبی کے مدرسے کا سچا طالب علم ہے، جس کو کہا جائے گا کہ نبی کا مہمان ہے۔ اس کی عزت کرنا نبی کی عزت ہے، اس کا احترام کرنا نبی کا احترام ہے، اس سے مسافہ کرنا نبی سے مسافہ کرنا ہے، اس کا دیدار کرنا نبی کا دیدار کرنا ہے، اس سے مسائل پوچھنا نبی سے مسائل کو پوچھنا ہے، اس کی قرات کو سننا نبی کی قرات کو سننا ہے۔ کوئی فرق نہیں۔ آج الحمدللہ فخر سے کہا جا سکتا ہے کہ آج ہمارے مدرسوں کا رشتہ صرف اور صرف نبی سے جڑتا ہے۔ اس وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مدرسے دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں وہ نبی کے نقش قدم پر، ابو ہریرہ کے نقش قدم پر اسلام کے سب سے بہترین ثبوت جو نبی کے ثبوت تھے، نبی کے جانشین تھے، نبی کے دلارے تھے، نبی کی عظمت کرنے والے تھے، نبی کے غلام تھے، ان لوگوں سے سب مدرسوں کے بچوں کا رشتہ جڑتا ہے۔ میرے دوستوں، جس کا تعلق نبی اور نبی کے غلاموں سے جڑ گیا وہ کھرا انسان ہے۔ دنیا اس کو ضائع نہیں کر سکتی، دنیا اس کو کھلونا نہیں بنا سکتی۔ یاد رکھو، قرآن کی آیتوں پر جو چلتا ہے، میرے نبی نے فرمایا یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب کے ذریعے سے قومیں بلند ہوتی ہیں جو اس کی عظمت کرتی ہیں، جو اس کو پڑھتی ہیں، جو اس کو کلیجے سے لگاتی ہیں، جو اس کا احترام کرتی ہیں، جو اس سے محبت کرتی ہیں اور جو اس کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ قرآن ان کو ہلاک کروا دیتا ہے، برباد کروا دیتا ہے، ضائع کروا دیتا ہے، مٹی میں ملا دیتا ہے، تباہ کروا دیتا ہے۔ آج دیکھو، وسیم رضوی ملعون، اس کو وزارت بھی مل گئی، بادشاہت بھی مل گئی، اس کا قلم بھی چل گیا، اس کے فیصلے بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گئے، لیکن قرآن کی چند آیتوں کے ساتھ گستاخی کرنے والا ایک گستاخ آج جیل میں چل رہا ہے، اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، لوگوں سے مدد کو طلب کر رہا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے اس کے دھرم کو برباد کیا، اس کے ایمان کو برباد کیا، اس کے قرآن کو برباد کیا، آج انہوں نے ہاتھ کھڑے کر کے اس کا ساتھ چھوڑ کر اللہ نے دکھلا دیا، دیکھو میری کتاب کے ساتھ غداری کرنے والا، میرے قرآن کی چند آیتوں کو اپنے پیروں کے نیچے رکھنے والا، میرے قرآن کی چند آیتوں کا انکار کرنے والا۔ اور لوگوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اس کے انجام کو دیکھ لو، اس سے عبرت حاصل کرو، اس قرآن کو سینے سے لگاؤ، اس کو ماتھے سے لگاؤ، اس کو ہونٹوں سے لگاؤ،
کر سکیں گے، تمہارے سورما مدد نہیں کر سکیں گے، تمہارے وزیر منتری سنتری مدد نہیں کر سکیں گے۔ آپ قرآن سے جڑو، قرآن سے محبت کرو، قرآن کو اپنے سینوں سے لگاؤ۔ ساری دنیا مل کر، ان کی فوجیں مل کر، ان کے ہتھیار مل کر، ان کے خزانے مل کر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ آؤ دیکھو افغانستان کی گلیوں میں، وہاں کے شہروں میں، وہاں کے گھروں میں، وہاں کے پہاڑوں میں دنیا کا کون سا دم ایسا ہے جو ان کے سروں پر آزمایا نہیں گیا، لیکن قرآن کو سینے سے لگایا تھا، پگڑی کو سر سے لگایا تھا، داڑھی کو چہرے سے لگایا تھا، قرآن سے محبت کی تھی، نبی کے لباس سے محبت کی تھی۔ آج دنیا میں سب چلے گئے، بڑے بڑے سورما چلے گئے، ملا زندہ ہے، ملا زندہ ہے، ملا زندہ ہے، ملا زندہ ہے، ملا زندہ رہے گا۔ کیوں؟ وہ قرآن کو اپنے سینے سے لگانے والا تھا، قرآن سے محبت کرنے والا تھا۔ میرے دوستو، یہ قرآن ان مدرسوں کے واسطے سے ہمارے سینے سے لگا ہے، اس کے ساتھ جڑے رہو، جڑے رہو، جوڑ کر رکھے اور قرآن سے محبت کرنے والا بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک۔ درود شریف آگے دوم پوزیشن محمد سفیان، یہ مولوی صابر نرمانی کے صاحبزاد ہیں۔ دوم پوزیشن ہے وسیم احمد بن محبوب نرمانی۔ سوم پوزیشن محمد شعیب دہلوی۔ یہ سوم اسی طرح محمد انس پلٹا، ان کی بھی سوم پوزیشن ہے، محمد انس پلٹا۔ یہ پوزیشن والے طلبہ ہیں، انہوں نے پوزیشن حاصل کی۔ محمد انس پلٹا، اس کی بھی دوم پوزیشن ہے، تو دوم پوزیشن کے 3 طلبہ ہو گئے۔ آپ حضرات سکون و اطمینان کے ساتھ تشریف رکھیں۔ ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا سید حبیب اللہ مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب شروع ہو رہا ہے۔ یہ